افطاری تیار ہو رہی ہے، آخری بار کھانا پک رہا ہے، سگا بھائی آ گیا، سسری آ گیا، شہری نہیں ہے، کسی وقت جانا تھا، پتہ نہ بھائی اچھا کھانا پک رہا ہے، آگے لے سارے کھانے میں جانوروں کی طرح۔ یہ وہ پکانے والی بات کر رہی ہے، وہ پکانے والی اس کے لیے بات کر رہی ہے جس کا انتخاب تھا تیرا کہ اپنے بچے کے لیے تجھے پسند کر کے لایا۔ بچے کے بھی ہاتھ کھڑے تھے، ماں بھی نے بھی اپنے آپ کو سرنڈر کیا ہوا تھا۔ اجی کیا بات ہے، 3-4 چکر آپ کے لگ گئے، ہاں نہ نہیں کر رہے، ارے ہماری تو ہاں ہے، اس کے باپ نے فیصلہ کرنا ہے، اس کے ابو جو چاہیں گے وہی ہوگا۔ آج اس باپ کو دیکھ کے ماتھے پہ بل چڑھا ہوا ہے، بولے یہ بھی آ کے بیٹھ گیا، تیرے باپ کو تو چین ہی کوئی نہیں، تیرا باپ تو بوڑھا ہے۔ مہمان نوازی نہ چھوڑنا، سخی کے ساتھ اللہ ہے، مہمان نوازوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، اور ہمارا نبی سب سے بڑا مہمان نواز تھا۔ اللہ حضور مہمان نواز تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ، اس کی مہمان نوازی دیکھو۔ بدر کے قیدی قید ہو کر جب مدینے میں آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد صحابہ کرام سے آپ نے قیدیوں کی حالت پوچھی، انہوں نے کچھ کھایا کہ پیا نہیں۔ یہ وہی قیدی ہے جو کل بدر کے میدان میں تلواریں حضور کے سر پہ لے کے کھڑے تھے، اور آپ کہہ رہے ہیں کچھ کھلایا۔ یا رسول اللہ اس بدلے کا دن ہے، کھانے کا نہیں، اور میں جزا سزا کا فیصلہ اللہ قرآن میں آج جبرائیل لے کے آئے گا، لیکن میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ میرا مزاج یہ ہے کہ ان کے لیے دسترخوان بچھاؤ۔ 70 بدر کے قیدیوں کو 70 صحابہ کے ساتھ روانہ کر دیا۔ ایک قیدی بچ گیا، ایک صحابی کونے میں بیٹھا تھا جس نے تھوڑی دیر پہلے بلال سے کہا تھا، بلال اللہ کے واسطے اگر کچھ کھانے پینے کے لیے حضور کی خدمت میں آئے بچ جائے، دائیں بائیں بانٹنے کے بجائے میرا بھی خیال کر لینا، میرے گھر میں کچھ نہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کون بچا؟ اے رسول اللہ یہ بچا۔ آپ نے فرمایا میرا صحابی کھڑا ہو، اس مہمان کو لے جا میزبانی کر۔ اب بلال آگے بڑھے اور اس کی حالت کو حضور کو بتلانے لگے۔ اس نے اشارہ کیا نا بلال اس راز کو راز ہی رہنے دینا۔ اب بلال کہتے میں کھڑا دیکھ رہا تھا، جیسے میں نے علماء کرام سے سنا، وہ بلال رضی اللہ عنہ کے پاس سے مہمان کو لے کے گزرتا ہوا کان میں کہنے لگا، بلال کیا کر رہا تھا؟ میرے گھر کا بھید دنیا کو بتلا رہا تھا، حضور کو بتلا رہا تھا۔ اگر آمنہ کے لال کو پتہ لگ جاتا تو خدا کا شکوہ آ جاتا کہ تھوڑی سی تکلیف دی دنیا کو بتلانے لگ گیا، تو اللہ کے نبی کے آگے رونے لگ گیا اور کہا بلال ان سے کہہ دے بے شک ہم بھوک کی وجہ سے مر جائیں لیکن مہمان کو کھلا کے ہی بھیجیں گے۔ اب گھر کی حالت تو پتہ تھی کیسی، مہمان کو ذرا گھر سے تھوڑا دور کھڑا کر دیا، بھائی میں اندر ٹنے گھوم ذرا کپڑا ٹھیک کر کے آتا ہوں۔ اندر گئے، بیوی سے کہہ رہے اللہ کے واسطے میں اپنے لیے تیرے سے سوال نہیں کرتا، حضور کا مہمان ہے، حضور نے بھیجا ہے، کہیں نہ کہیں سے کوئی انتظام کر کے لا، دسترخوان کا بھرم بچ جائے گا۔ وہ بھی حضور کی شاگردہ تھی، کہنے لگے اللہ کے بندے حضور کا مہمان ہمارا مہمان ہے، محلے والوں کو پتہ ہے ہمارے گھر کھانے کو نہیں، ابھی پڑوسن 2 چپاتیاں دے کے گئی، سالن کا کٹورا دے کے گئی، تیرے آنے کا انتظار تھا، بار بار بھوک کی وجہ سے روٹی کی طرف ہاتھ جا رہا تھا، لیکن تیرا چہرہ سامنے تھا کہ تو نہیں کھائے گا تو میں کیسے کھاؤں گی، اس لیے رکھی تھی، تو آئے گا دونوں ایک ایک روٹی کھائیں گے، اور چلو پیٹ نہیں بھرے گا، منہ کا ذائقہ تو تبدیل ہو جائے گا، لیکن کوئی بات نہیں، اللہ کو منظور نہیں، پرسوں کھایا تھا کل نہیں کھایا، آج نہیں کھائیں گے، جس نے آج دیا وہ کل انتظام کر دے گا، مہمان کا انتظام کر۔ اور مکے کے سردار تھے تکڑے تکڑے، روٹی کی حالت کو دیکھ کے کہنے لگی قد قامت میں کیسا ہے، قداور ہے، کہنے لگی اللہ اکبر، یہ 2 چپاتیاں تو اس کا منہ بھی گیلا نہیں کریں گی، ایسا کر۔ عرب کا رواج تھا میزبان مہمان کے ساتھ بیٹھا کرتا اور مہمان روٹی کو ہاتھ بھی لگاتا جب تک میزبان چور نہ ہوتا، انہوں نے کہا اللہ کی بندی کیا کروں، اس کا انتظام میں کروں گا، اس پیٹ کیسے بھرے، انہوں نے کہا جب دسترخوان جا کے سجائیو، اللہ اکبر، تو بس مجھے بتا دیو کہ مہمان کھانا کھانے لگا، میں مصلے پر ہاتھ اٹھا کے بیٹھ جاؤں گی، اللہ تھوڑے میں برکت عطا فرما، ہمارے دسترخوان کا بھرم رکھ، میں دعا کر کے اسے دکھلاؤں گی، آنسو میرے نکلیں گے، برکتیں زمین پہ آئیں گی، تو کیا کرے گا؟ انہوں نے کہا میرا بھی انتظام ہے،
دسترخوان سجایا، میزبان کے آگے مہمان کے آگے کھانا رکھا، کہا آپ شروع کیجیے میں آتا ہوں۔ کچھ درخت کے پتے لا کر دسترخوان پہ رکھے، ایک پتا منہ میں لے کے چبانا شروع کر دیا اور کہا آپ کھانا کھائیے۔ مکے کا سردار کھانا بھی کھا رہا تھا اور صحابی کو پتے چباتا بھی دیکھ رہا تھا۔ انہوں نے کہا کھاتا کیوں نہیں؟ کہ کچھ عذر ہے جس کی وجہ سے یہ کھا رہا ہوں۔ جھوٹ بھی نہیں بولا، عذر ہے کھا رہا ہوں۔ وہ یہ سمجھا کوئی اندر کی بیماری ہے، طبیب نے پتے کھانے کو منع کیا۔ جب ایک پتا، دو پتے، تین کھائے، کڑواہٹ منہ میں گئی اور اس کے اثرات آنکھوں کے ذریعے لال آنکھیں ہو گئی اور آنسو نکلنے لگے۔ چوتھے پتے پر مکے کے سردار نے ہاتھ پکڑ لیا، انہوں نے کہا سچ سچ بتا، یہ مہمان نوازی کے آداب تجھے کس نے سکھلائے ہیں؟ تو پتھر پتے چبا رہا، ہمیں روٹی کھلا رہا ہے۔ صحابی نے روتے ہوئے کہا محمد الرسول اللہ۔ انہوں نے کہا پھر پڑھتا محمد الرسول اللہ۔ اس نے کہا چل مجھے اس کے پاس لے کے جا جس نے مہمان نوازی سکھلائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے کہ یا رسول اللہ، غلام کا کردار اتنا اعلیٰ، آقا کا اخلاق کتنا اچھا ہوگا۔ قبلی والے مجھے تلواروں نے کلمہ نہیں پڑھایا، تیری تربیت کے انداز نے کلمہ پڑھا دیا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے عبدی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ میرے محترم دوستو بزرگو، اللہ تمہاری زندگی کے اندر برکت عطا فرمائے۔ سنت کے خیال کے اندر اتباع نبوت، اتباع سنت میں میرے عزیزو آداب سنت اور اخلاق سنت بھی لے کے آنا، دسترخوان اپنا وسیع کرنا، کوشش کرنا تمہارے دروازے سے کوئی خالی نہ جائے۔ میرے عزیزو ہم مہاجر لوگ ہیں اور مہاجروں میں کہاوت ہے گڑ نہ دو تو گڑ جیسی بات کر دو۔ فرمایا وہ میٹھا نہ کرو ایسی میرے عزیزو، اگر کسی کے زخم پہ پٹی نہیں رکھ سکتے تو اس کو تسلی تو دے کہ تیرا زخم ٹھیک ہو جائے گا، باقی کہے گا یہ دنیا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ختم نبوت کے اللہ نوکری چوکیداری عطا فرمائے اور تبلیغ کے کام کے لیے اللہ سارے عالم کے لیے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور قرآن کی دولت جو یہاں قاری صاحب تراویح میں سن رہے، اللہ یہ سعادت ہمارے بچیوں کو نصیب فرمائے اور ہمارے بچوں سمیت اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ توبہ کے کلمات پڑھ لیں، پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یا اللہ میری توبہ تمام گناہوں سے، تمام خطاؤں سے، یا اللہ میری سچی توبہ، یا اللہ میری توبہ قبول فرما، یا اللہ مجھے اس توبہ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ میرا خاتمہ ایمان پر فرما، یا اللہ مجھے مرتے وقت کلمہ نصیب فرما، آمین۔ 3 تسبیحات ہیں، تیسرا کلمہ استغفار شریف، 100 مرتبہ صبح، 100 مرتبہ شام کو، رات کو سونے سے پہلے 200 مرتبہ کلمہ طیبہ اور درود شریف۔ فجر کی نماز کے بعد اللہ کا ذکر کرنے، لا الہ الا اللہ۔ ظہر کی نماز کے بعد الا اللہ الا اللہ۔ عصر کے بعد اللہ اللہ اللہ، اور مغرب کی نماز کے بعد اللہ 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 جتنا ہو سکے، اور عشاء کی نماز کے بعد معمولات سے فارغ ہوں تو ملک تلاوت سے اور مراقبہ کریں۔ مراقبہ جس طرح ہم کرتے لا الہ اللہ اللہ اللہ، مراقبہ دل کی دھڑکن کے ساتھ، منہ بند ہو اور آپ کا دل دھڑکتا ہوا ہے اللہ اللہ اللہ، 1 منٹ 2 منٹ کا۔ اور اپنے بھائی رزق حلال کی کوشش کریں، 5 وقت کی نماز رزق حلال، اللہ زندگی کے اندر برکت عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو بھئی اہل مدرسہ والے اپنے اپنے مدارس کی ضرورتوں کے لیے پورے سال کے لیے پورے پاکستان میں نکلتے ہیں۔ فقیر بھی الحمدللہ پورا سال آپ حضرات کے مدارس اور مساجد کی چندے کرواتا ہے
اور اس حال میں وسیع میرے پاس دن ہوتے ہیں اور تاک راتوں کے پروگرام بھی وہی دیتا ہوں کہ اپنے مدرسوں اور ویلفیئر کے بارے فنڈ کر سکوں. والدہ صاحبہ کے نام پہ ویلفیئر بنائی ہے. ضلع حافظ آباد کے اندر خانقاہ ہے الحمدللہ. مدرسہ ختم نبوت بلقیس ویلفیئر ایجوکیشن کمپلیکس جامع مسجد مدینہ. ضلع کا اتحاد العلماء کا امیر بھی ہوں, جمعیت علماء اسلام کا سرپرست بھی ہوں, اور سوشل میڈیا پر تو آپ دن رات دیکھتے ہیں. ابھی عمرے کا سفر ہے اور 3 دن کا ہانگ کانگ کا بھی اس کے اندر شیڈول میں ہے. بیماری کی وجہ سے پہلے نہیں جا سکا تھا. ابھی رمضان المبارک بھی پروگرام ہے الحمدللہ. تقریباً بغیر ترتیب سے تو 8واں سال ہے اور ترتیب کے ساتھ 6واں سال ہے. اس ویلفیئر کے تحت الحمدللہ تقریباً ہم نے چاند رات کو 100 بیگ راشن کا تقسیم کیا. پھر اگلے دن 50 بیگ ہوئے, تقریباً 400 کے قریب. اب 10 روزے ہیں. پھر پہلا رمضان آیا, رات کو جانور قربانی کے کیے. پھر 1:30-2 بجے کے قریب جہاں جہاں مجھے پتا تھا گھر والے, بچے اور دوسرے ساتھی 2-2 کلو کا بیگ بنا کے لوگوں کے گھروں میں دے کے آئے. اگلا الحمدللہ پیکیجنگ بھی 1-2 دن کے اندر تمام علاقے کے علماء اور فقراء مساکین پورے گھر کے عیدی کے کپڑے, عیدی اور دوسرا پیکج. اور انشاءاللہ پچھلے سال 3 بچی ہیں, اس سے پچھلے سال 11 بچی ہیں. انشاءاللہ عید کے بعد ہمارا فوراً 30 مارچ کو پھر حرمین کا سفر ہے. ابھی انشاءاللہ جمعے کو سفر ہے. پھر 30 مارچ کو اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے, ہر مہینے اللہ قبول فرما لیتے ہیں. اور دوسرے مہینے آنے کے فوراً بعد 10 بچیوں کی اجتماعی شادی ہے. میں انشاءاللہ ہمارے قمر کو بھی دعوت دوں گا کوریج کے لیے کہ تشریف لائیں خانقاہ کے. تو ہمارا اس کے اندر اہتمام یہ ہوتا ہے کہ 50 لڑکی والوں کی طرف سے اور 50 لڑکے والوں کی طرف سے, اور تقریباً 1 سے 1.5 لاکھ کا جہیز. اور پچھلے سال تو 11 بچیوں کو 1 تولے کا سیٹ بھی اللہ کے فضل و کرم سے پوری دنیا سے لوگ تعاون کرتے ہیں. ساؤتھ افریقہ دوسرے ممالک کو جانا ہوتا ہے, حضرات بہت تعاون کرتے ہیں الحمدللہ. ایک مدرسہ پیر محل میں ہے, 19 سال ہو گئے مجھے وہاں پہ جمعہ پڑھاتے ہوئے. اور جامعہ عثمانیہ تبلیغی مرکز ہے, اجتماعی اعتکاف ہوتا ہے الحمدللہ. پہلی مرتبہ اعتکاف 2 بندوں کا تھا, اب پچھلی مرتبہ 45 بندے تک پہنچے ہوئے تھے. ان کا کھانا پینا ہو سکتے خیرات میں نہیں ہوتا. ہاں کوئی اپنے طور پر ان کی دعوت کرنا چاہے تو پیر سے رابطہ. جمعے کے دن سارے خوشحالی سے میرے بچے بیٹھے ہوئے ہیں, عرفان اور جاتے جمعہ پڑھنے, پتہ نہیں کہاں کہاں سے دنیا آتی ہے. الحمدللہ 2-2.5 ہزار کا مجموعہ ہوتا ہے, جگہ نہیں ہوتی. تو جمعے کے دن الحمدللہ ہمارے یہاں مجلس ذکر ہوتی ہے. پھر تقریباً 300-400 افراد کا کھانا ہوتا ہے, اس کے اندر بھی کوئی صدقہ خیرات نہیں. مسکرات کا رہتا انتظام ہوتا ہے. اور پھر تاخراتوں کے اندر اجتماعات ہوتے ہیں. 2 روزہ اجتماع پیر محل میں ہوتا ہے, نقشبندی اجتماع 1 روزہ حافظ آباد میں. آپ حضرات کو مرتبہ دعوت دیتا ہوں. اس مرتبہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ اجتماعی شادی میں دعوت ہے, آپ تشریف لائیں. اس کار خیر میں اپنی زکوٰۃ, عطیات اور خیرات میں اس فقیر کے ساتھ آپ کھڑے ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کو جواب دے ہے. شاید ایک مرتبہ زندگی میں میرے پاس پیسے نہیں تھے تو مدرسے کے پیسوں میں سے 1000 کا پٹرول میں نے ڈالا تھا اپنی گاڑی میں. اس کے بدلے میں نے کتنے نکال دیے اللہ سے کر, کیونکہ میں صاحب حیثیت ہوں اور ذریعہ معاش میرا اللہ نے اچھا بنایا تو مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں. یہی مجھے لوگ اتنے سارے کل سے مجھے اب تک اتنی عیدی مل گئی تو مجھے زکوٰۃ خیرات کی ضرورت ہی نہیں. آپ کا مال ڈرتے ڈرتے کہتے ہیں کہ کلی اختیارات کے ساتھ صحیح سگا چلا جاتا ہے. کبھی پیشی آ جائے تو اللہ کے واسطے معاف کر دے گا انسان. کبھی پیشی آ جائے قیامت کے لیے حساب نہ لینا, اللہ کے واسطے معاف کر دے گا. اللہ تعالیٰ آپ کے مال جان برکت عطا فرمائے. ہمارے محمد شریف صاحب, بھائی عرفان صاحب, یہ مان کرتا یہاں ہیں, ان کے ہمیں آنا ہوتا ہے. پچھلے دنوں میں آنا تھا, نہیں آ سکا. پھر فجر کا درس ہوا. ابھی بھی مجھے کل سے ٹانکوں میں بھی بے حد تکلیف. رات میں پہنچ گیا تھا, میں نے کہا دعا کراؤ صبح درس ہوگا. ایک سوراخ پیٹ میں میلا چھوٹا کروایا تھا, وہ سوراخ کھلا ہے. پھر یہاں سے یہاں تک 23 کاٹتے ہیں. پھر گر گیا تھا, ریڑھ کی ہڈی کا مسئلہ بنا تھا, پھر ریڑھ کی ہڈی کا آپریشن ہوا تو اٹھ ہی نہیں سکا. ابھی ڈسکیں گر گئی تھی تو ڈاکٹر نے کہا ویٹ کم کرو. اب تقریباً 2 مہینے میں 24 کلو وزن کم ہوا میرا, اور میں کھڑا ہونے لگ گیا انشاءاللہ. تو بس جا کے سلام کرنے کے لیے آپ کا بھی سلام عرض کروں گا. اگر آپ مجھے کہیں کہ آپ روزہ نمبر پر جا کے ہمارا سلام کہنا تو سارے مجھے انشاءاللہ صاحب بھی جا رہے ہیں ہمارے ساتھ. حج کے سفر کے بھی ہیں, کچھ معاملہ رکا آج کا, دعا فرما عمرے کے ساتھ. ہمارے راؤ صاحب, بھائی خان, یہ 30 مارچ کو جو قافلہ جا رہا ہے, ابھی بھی جا رہے ہیں. مارچ میں بھائی سلیم صاحب ہیں, 30 کو جو جائیں گے, راؤ صاحب بھی ہیں, یہ بھی ہیں, تقریباً 30 بندے ہیں. پھر حج کے سفر میں پھر ہمارے ساتھ ایک کے گھر والے.
اللہ تعالیٰ سب کو سعادت عطا فرمائے. پیسے والا نہیں جاتا. ہمارے بھائی آصف صاحب بھی انشاءاللہ تعالیٰ ساتھ ہیں شادی سے. پیسے والا نہیں جاتا. 5 کام کر لو, اللہ کی قسم اللہ حج بھی کرائیں گے, عمرہ کرائیں گے. 5 کام. پہلا, نیت کر لو میں نے حج کرنا ہے. اب تو وقت ختم ہو گیا, اللہ کرانے کے قادر ہے. نیت کر لو میں نے اگلے سال حج کرنا ہے. کہہ دو یا اللہ میری نیت ہے میں نے اگلے سال حج کرنا ہے. زور سے ہو شرم ہو گئی. ایک کام ہو گیا. دوسرا کام, گلک ہوتا ہے لکڑی کا, نگلنا مٹی کا, گھر میں لاتے رکھو, روزانہ اس میں پیسے ڈالتے رہو جتنے مرضی, اور تو نیت کرو اللہ یہ میں نے حج کے سفر پہ خرچ کرنے. تیسرا, 5 وقت کی نماز. چوتھا, کثرت سے درود شریف پڑھنا جتنا ہو سکے. اور 5واں رو کے اللہ سے دعا کرنی, اللہ کی قسم کسی ساری اللہ لے جائے گی انشاءاللہ. بس یہ نیت کر لو. اور جب مکے پہنچو, کوشش کرو مکے پہنچو تو بیت اللہ کے قریب ہو جاؤ. بڑے ہو کر قریب ہو جاؤ. ہاتھ کی گولی سے ان الذی الف نون ان الذی فرغ علیک القرآن لرادک الی معاد, یہ 20 پارے کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے نکالے گئے تو آپ پلٹ کے دیکھ رہے تھے, تو وہی ہے ان میرا محبوب پریشان نہ ہو میں تجھے واپس لاؤں گا. علماء نے فرمایا کہ اس آیت کو غلاف کعبہ پر جتنی مرتبہ لکھ لے, اگر وہاں جانے کی اسے مہلت نہ ملے اشارے سے لکھ لے, اوپر نہیں مزید. اگر 10 مرتبہ لکھے تو موت سے پہلے 10 مرتبہ اللہ کی نصیب فرمائے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. ان الذی فرض علیک القرآن, اللہ من کی توفیق دے. کوئی نمبر اسی پیسہ یا میزان بینک کا لینا چاہے وہ بھی لے لے. ہمارے پاس بھائی خان راؤ صاحب سے رابطہ کر لیں, جو ابھی زکوٰۃ دینا چاہے وہ رسید کٹوا لیں, اور جو اللہ صدقہ فطرانہ خیرات دینا چاہیں بھائی وہ اجتماعی طور پر رسید کٹوا دیں. دعا کے بعد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم و اصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ و فی الآخرۃ حسنۃ و قنا عذاب النار. اللہ کریم ہمارے گناہ معاف فرما, دینے والوں کا دینا بڑھا دے, مجبوریوں قرضوں کی وجہ سے جو پریشان ہیں اللہ آسانیاں پیدا فرما, اور ان کے ہاتھ کو اپنے راستے میں خرچ کے لیے قبول فرما. ہمارے ماں باپ بہن بھائی اور ملک برادری اللہ قرآن مطلب موجودہ ملک قسم اللہ جو فوت ہوئے بانیان سے لے کر جنہوں نے اللہ پہلی سب کو آباد کیا آخری سب تک, اللہ ان کی قابل مغفرت فرما. اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے, ان کی قبروں کو جنت کا باغ فرما, ان کی اپنی منزل آسان فرما. ہمارے بھائی کی گھر والی کی یعنی بھائی شاکر کی بھابھی کی اللہ مغفرت فرما, اس کے درجات بلند فرما. جو اللہ جانے والے توبہ کی توفیق عطا فرما. جو رمضان میں گئے اے اللہ ان کا بعد میں بھی عذاب قبر حساب قبر معاف فرما. سب کو جنت الفردوس کے فیصلے فرما اور گناہوں کو معاف فرما. اللہ کریم روزے تراویح کو قبول فرما. مولانا ابوبکر موتی صاحب عاجم صاحب مسجد کی خدمت پہ جزائے خیر عطا فرما. انتظامیہ ہاذا روزانہ مسجد کی خوبصورتی کے لیے سوچتی ہے, اللہ کی سوچوں میں برکت عطا فرما. تیرا گھر جیسا بنا رہتا ویسے گھر ان کی جنت کے اندر بنا. دعائیں قبول فرما, سفر حضرت میں حفاظت فرما. ہماری بچوں کا مستقبل اچھا فرما, اچھے پوتے دوتے عطا فرما, اچھی بہویں اچھے داماد عطا فرما. گھر دیا تو گھر میں سکون عطا فرما, کاروبار میں برکت عطا فرما, قرض مرض سے حفاظت فرما. ہمارے پیسوں کو چوری چکاری سے اللہ ڈکیتیوں سے ہسپتالوں سے کھانے کی تیاری سے محفوظ فرما, جوؤں سے محفوظ فرما. دعائیں قبول فرما, خاتمہ ایمان پہ فرما. صلی اللہ علیہ محمد وآلہ وسلم. اللہ آپ کے مالدار برکت عطا فرمائے. سارے حصہ ڈالے میرے محترم, جو زکات کا دینا چاہے اس کی رسید دے دے, جو بات میں دینا چاہے وہ بھائی صاحب اللہ برکت عطا